السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عالی وقار جناب صدر صاحب، معزز حضرات اور اساتذہ کرام، گرامی قدر سامعین اعظام اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا دن ہم سب کے لیے بےحد خوشی اور بے انتہا مسرت کا دن ہے۔ آج کا دن ہندوستان کی آزادی اور جمہوری دستور کے نفاذ کا دن ہے۔ آج کے اس مبارک اور تاریخی موقع پر پورے ملک میں ہمارے بھائی بہن اور سبھی باشندگان ہند، چاہے وہ شہری ہوں یا گرامین، ان کا تعلق کسی برادری یا کسی بھی مذہب سے ہو، اس خوشی میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ اور گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر، مدارس و مکاتب، اسکولوں اور کالجوں کے بچے راشٹریہ گیت، قومی ترانے اور آزادی کے موضوع پر نئے نئے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے بزرگوں اور نیتاؤں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دیں، لڑائیاں لڑیں، سنگھرش کیے، آندولن چلائے، گرفتاریاں دیں، جیلیں کاٹی۔ ایک طویل عرصہ 90 سال کی قربانیوں کے نتیجہ میں 15 اگست 1947 عیسوی میں ملک آزاد ہوا۔ ہندوستان نے ظالم انگریز کے پنجے استبداد سے آزاد ہو کر اپنی گردن سے طوق غلامی نکال کر آزادی کا سانس لیا، اور پھر 26 جنوری 1950 عیسوی میں ہندوستان کی آزادی اور جمہوری دستور کے نفاذ کا دن دیکھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شاید کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو اور تاریخ میں پڑھے ہوں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے پہلا جہاز 1601 عیسوی میں ہندوستان آیا، اور پھر 1608 عیسوی میں انگریز سفیر مسٹر ہاکنس کو جہانگیر کی طرف سے صورت میں کوٹھیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد کمپنی کا دور شروع ہو گیا اور پھر جا بجا کوٹھیاں قائم ہونے لگی۔ مغلوں کو یہ محسوس نہ ہو سکا کہ یہ اجازت اور فراخ دلی ایک دن ہندوستان کو بدیسیوں کا غلام بنا دے گی۔ بہرحال جہانگیر انگریز کی چالاکی نہ سمجھ سکے، اور تقریباً ایک صدی کے بعد 1701 عیسوی تک ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریز کی حکومت قائم ہو گئی، اور بالآخر انگریز نے 1717 عیسوی میں میسور کے ایک صوبہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کی گورنری ایک انگریز کے ہاتھ آئی، اور پھر آہستہ آہستہ انگریز ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر حکمراں ہو گیا، اور پھر 1831 عیسوی میں تو سارے ہندوستان میں انگریز کی حکومت بہت مضبوط ہو گئی۔ انگریز چاہتا تھا کہ اب ہندوستان سے واپس نہ جائے اور اپنی طاقت کے بل پر یہیں حکومت کرے۔ چنانچہ انگریز نے یہ فارمولہ تیار کیا کہ یہاں کے رہنے والوں میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے پیدا کر کے خود حکومت کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاندانہ اور یہ شاطرانہ چال کب تک چلتی؟ ہندوستان کے باشندے انگریز کی مکاری اور چالاکی کو سمجھ گئے۔ غیرت مند ہندوستانی، اپنی سرزمین سے پیار کرنے والے، اپنی دھرتی کی رکشا کرنے والے سبھی ہندوستانی مرد و عورت، بچے بوڑھے، ہندو مسلمان، سکھ عیسائی، غرض کے ساری قومیں، سبھی برادریاں مادر وطن کی آزادی میں شریک ہو کر اپنے تن من دھن سے اڑ گئے، اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا دیا، اور ہندوستان کے جیالے بہادروں نے ہنستے کھیلتے پھانسی کے پھندوں کو چوما اور ہمیشہ کے لیے امر شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ اپنے دیش کی رکشا اور اپنے ملک کی حفاظت، اس کی بقا و تحفظ، اس کی آزادی کے لیے جان جیسی پیاری انمول چیز کو بھارت ہی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، دہلی کے چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ شہر کے ہر چوراہے پر سولیاں نصب کر دی گئی۔ دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے۔ انگریز کو جو بھی مسلمان یا کوئی وفاداران وطن مل جاتا تو اس کو ہاتھی پر بیٹھا کر درخت کے نیچے لے جاتے، پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا، لاش پھندے میں جھول جاتی، آنکھیں ابل پڑتی، زبان منہ سے باہر آ جاتی۔ جاں کنی کا وہ ہیبت ناک منظر، الامان الحفیظ، ایک انگریز عورت اپنی ڈائری میں لکھتی ہے کہ بسا اوقات ان پھانسیوں پر لٹکائے جانے والوں کی لاشیں تڑپ تڑپ کر انگریزی ہند سہ کا آٹھ بن جاتی تھی۔
ایسا ظلم و ستم، ایسی حیوانیت، ایسا جبر و تشدد کہ جس پر انسانیت نوحہ کناں ہو کر شرمندہ ہوتی تھی۔ کیا ہم وہ دن بھول گئے کہ لاہور کی جامع مسجد میں پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے اور ایک ایک دن میں 80 علماء اور بزرگوں کو پھانسی دی گئی؟ 1861 عیسوی میں ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ اس کے بعد انگریز نے علماء دین اور بزرگوں کو بالکل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ باتیں خود ایک انگریز مورخ مسٹر تھامس لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا۔ اس زمانے میں دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر پاکستان تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء اور اہل اللہ کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ وہی انگریز مورخ لکھتا ہے کہ علماء کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، ملک کی آزادی سارے ہندوستانیوں کے لیے بے حد خوشی و مسرت کی بات ہے، مگر اب حالات کچھ اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہندوستان کی پاک صاف اور شفاف تصویر دھندلی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو ہندوستان کی پیشانی پر کلنک ہے، آج بیرونی طاقتیں اور سامراجی سازشیں اس پر تلی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے باشعور عوام میں مذہب کے نام پر فتنہ فساد لڑائی جھگڑے کرا کے ایک بار پھر ہندوستان کو اپنا غلام بنا لے، جو ہندوستان کی ایکتا، اکھنڈتا اور ڈیموکریسی کے لیے سخت خطرہ ہے۔ آج ہم سب ہندوستانیوں کا فرض ہے کہ گاندھی جی اور نہرو جی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے نقش قدم پر چلیں۔ ہندوستان زندہ باد۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔